راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، یہ 2026واں سال چل رہا ہے اور اس سال کے بالکل آغاز میں ہم نے ایک اسائنمنٹ رکھی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ۔ آپ سب کے ساتھ بھی یقیناً میں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آئیے ہم 2026ویں سال میں مضبوط ہوں اور مشکل سے مشکل کام کو بھی کرنے کی کوشش کریں جو ہم نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس سب کچھ میں سے ایک نقطہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ آئیے 2026ویں سال میں ہم اپنی ذات پر کام کریں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی عادات کو آئینے کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تب ہماری ترقی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہماری ہی ٹیم کے ایک ممبر کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے بار بار کہ عوام ایسا نہیں کر رہی، عوام اس طرح سے نہیں کر رہی، عوام جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، آپ ان کو کیوں نہیں کہہ رہے۔ کچھ نکات تھے جن کے لیے سب نے جمع ہونا تھا اور کچھ باتیں تھیں اس علاقے کے لیے جو ہم نے کی تھیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ عوام کو لے کر اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور مجھ پہ بھی آپ پریشر ڈال رہے ہیں کہ شاید میں اچھا کام نہیں کر رہا، آپ سب سے پہلے اپنی ذات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اور آپ کا گھرانہ، آپ وہاں سے شروع کیجئے، آپ خود کو ٹھیک کر لیجئے، چونکہ پچھلا 1.5 ماہ آپ کی بھی غیر حاضریاں رہی ہیں اور بہت سی باتیں کر کے آپ مکر گئے، آپ ان پہ کھڑے نہیں رہ پائے۔ تو اگر آپ خود سے شروع کر لیں، اپنے گھرانے کو بھی ساتھ رکھیں اور سب اگر اس بات کی پاسداری کرنا شروع کر دیں تو آپ کی طرف دیکھ کے باقی خاندان بھی کریں گے اور یوں اس علاقے میں ایک بدلاؤ آئے گا اور سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر جناب خاموش ہو گئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے جب سے میں نے اپنی ذات پر اور زیادہ کام کرنا شروع کیا ہے، بالخصوص سال 2026 میں، کہ سب سے مشکل کام اپنے آپ کو سمجھانا ہے، سب سے مشکل کام اپنی تربیت آپ کرنا ہے، سب سے بڑا اور کٹھن کام یہ ہے کہ ہم از خود کسی کی رہنمائی کے بغیر اپنے آپ کو کوئی اچھی عادت ڈالیں۔ آپ بھی کر کے دیکھیے، آپ کو اچھا بھی لگے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ بس اسے مشق کے طور پر لیجئے، سر پہ سوار نہیں کرنا، بڑے مزے سے کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا بھی، فیڈ بیک دیجیے گا تقریباً 6 ماہ کے بعد کہ کیا کیا چیزیں واقعی بدلی ہیں۔ خدا بھی ہم پر مہربان ہوگا، خدا اس کام میں ہماری مدد کرے گا اور دیکھیے گا کہ ہم کتنے زیادہ نکھر جائیں گے چند مہینوں میں۔ آئیے آگے بڑھیں پروگرام میں اور سنیں تلاوت کلام پاک۔ اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے، میں گہری دلدل میں دھنسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا ہے، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں، مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست، پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا، تو میری حماقت سے واقف ہے
اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ کلام کے لیے جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی میں شامل کر رہا ہوں آپ ہی کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ اس وقت جو میسیج میرے سامنے ہے وہ ہے رشید ناز صاحب کی جانب سے، اور یہ نام ہے محترم عادل مشتاق صاحب اور شزرا ایمان صاحبہ کے۔ آپ لکھتے ہیں آداب محبت، کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں یہ خط ارسال کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اسے پروگرام میں ضرور شامل فرمائیں گے۔ آج کا پروگرام راہ زندگی سنا تو دل خوشی اور طمانینت سے بھر گیا۔ عادل مشتاق صاحب نے جس خوبصورت انداز میں کسی کی مدد کرنا ہمیشہ صلہ دیتا ہے کہ موضوع پر گفتگو کی، وہ دل میں اترتی چلی گئی۔ واقعی دوسروں کے کام آنا ایک ایسی نیکی ہے جو دل کو سکون اور روح کو خوشی عطا کرتی ہے۔ آج کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بھی بہت سبق آموز رہنمائی ملی۔ سامعین کے تاثرات اور پروگرام کے حوالے سے ان کے خیالات سن کر بے حد اچھا لگا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ لوگ نہ صرف پروگرام سنتے ہیں بلکہ اس پر غور بھی کرتے ہیں۔ میں PCRM کے ڈائریکٹر صاحب اور خطوط کے انچارج کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جو سامعین کی آواز کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج کی میوزک کی چوائس بھی بہت عمدہ تھی۔ PCRM کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ کہ وہ ایسے مثبت اور تربیتی پروگرام پیش کر رہے ہیں جو زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خیر اندیش رشید ناز، چیئرمین ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد۔ شکریہ جناب، آپ نے اتنے اچھے الفاظ کا چناؤ ہمارے لیے کیا، یقیناً یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اسی کے ساتھ جو اگلا میسیج ہے وہ ہے شفاقت باجوہ کی جانب سے۔ ان کے ساتھ ہے عبداللہ باجوہ، ارہا فاطمہ، مریم شفاقت، شام باجوہ، طیب باجوہ، حنان باجوہ اور ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب چوندہ سیالکوٹ کے باقی ممبران۔ لکھتے ہیں کہ پروگرام عظمیٰ یونس صاحبہ کی زبانی سنا، بہت اچھا لگا۔ تمام سلسلے بہت ہی عمدہ اور معیاری تھے۔ میسیجز اور خطوط پروگرام میں شامل کیے گئے جس میں ہمارا خط بھی شامل کیا گیا، بے حد خوشی ہوئی۔ آپ بیتی بھی سنی، اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی طرح سے ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرمائیے، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسیج کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ اسی طرح سے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے PCRM فیصل آباد کے نام سے، اور یوٹیوب چینل ہے PCRM TV کے نام سے۔ ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ فی الحال پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور سنیں گے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ سامعین، آج ہم پروگرام قدرت کے کرشمے میں نظر کی نعمت کے بارے میں جانیں گے۔ سامعین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم روز جب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور دنیا ہماری نظروں کے سامنے بکھری ہوتی ہے، روشنی، رنگ، شکلیں، حرکت، سب کچھ فوراً نظر آنے لگتا ہے۔ ہمیں کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ دیکھنا کوئی غیر معمولی عمل ہے۔ ہم اسے زندگی کی سب سے عام عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دیکھنا قدرت کے سب سے حیرت انگیز کرشموں میں سے ایک ہے۔ قدرت نے انسانی آنکھ کو محض ایک کھڑکی نہیں بنایا جس سے ہم باہر جھانک لیں، بلکہ اسے دماغ کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا کہ دونوں مل کر ایک مکمل اور بامعنی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ جب روشنی کسی شے سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو وہ فوراً حقیقت نہیں بن جاتی، بلکہ وہ آنکھ کے مختلف حصوں سے گزرتی ہے، اندر جا کر ایک تصویر بناتی ہے، اور یہاں قدرت کا ایک عجیب راز سامنے آتا ہے۔ سامعین، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تصویر الٹی ہوتی ہے، یعنی جو چیز ہمیں سیدھی نظر آتی ہے وہ حقیقت میں آنکھ کے اندر الٹی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ غور کریں تو یہ بات سن کر انسان پہلی بار چونک جاتا ہے کہ اگر تصویر الٹی بنتی ہے تو پھر ہمیں دنیا سیدھی کیوں دکھائی دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دماغ کا خاموش مگر عظیم کردار سامنے آتا ہے۔ دماغ اس الٹی تصویر کو
पल भर में दुरुस्त कर देता है। ना कोई शोर, ना कोई वक्फा और ना कोई इत्तला। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। हम बस ये समझते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमें दिखाई दे रही होती है। दर हकीकत आंख सिर्फ रोशनी को वसूल करती है और असल देखने का अमल दिमाग में मुकम्मल होता है। दिमाग इन बेजान इशारों को तरतीब देता है, इन्हें मायने देता है और फिर हमारे सामने एक मुकम्मल मंजर रख देता है। अगर दिमाग इस तरतीब में जरा सी भी लग्जिश करे तो मंजर बदलने लगता है। कभी साया हकीकत बन जाता है, कभी हकीकत धुंधला जाती है और कभी इंसान वो भी देख लेता है जो असल में मौजूद नहीं होता। ये सब इस बात की याद दहानी है कि देखना सिर्फ आंख का नहीं बल्कि फहम का अमल भी है। सामईन, कुदरत ने इंसानी दिमाग को एक और गैर मामूली सलाहियत भी अता की है और वो है सीखने और खुद को बदलने की सलाहियत। साइंसी तजरीबात बताते हैं कि अगर इंसान को कुछ अरसे के लिए दुनिया उल्टी दिखाई जाए तो इब्तदा में वो शदीद उलझन का शिकार हो जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग इस नई कैफियत को कबूल कर लेता है और मंजर दोबारा सीधा महसूस होने लगता है। गोया दिमाग सिर्फ मंजर नहीं देखता बल्कि हालात के मुताबिक खुद को ढालता भी है। ये लचक भी कुदरत की एक अजीम नेमत है। सामाइन, साइंसी तहकीक बताती है कि आंख में जो तस्वीर बनती है वो ना सिर्फ उल्टी होती है बल्कि असल मंजिर से कदरे धुंधली और नामुकम्मल भी होती है। दिमाग इस तस्वीर में रंग भरता है, खला पुर करता है और हरकत का एहसास पैदा करता है। यानी जो दुनिया हमें साफ और मुकम्मल नजर आती है वो दरअसल दिमाग की तकमील शुदा तस्वीर होती है, ना कि आंख की असल पैदावार। जबकि माहिरीन आसाब के मुताबिक दिमाग हर लम्हे वो सब कुछ नहीं दिखाता जो आंख देख सकती है, वो सिर्फ वही मालूमात शऊर तक पहुंचाता है जो उसके नजदीक जरूरी होती है। इसलिए हम आंखों के सामने मौजूद बहुत सी चीजों को भी नहीं देख पाते और इसे साइंसी जुबान में इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहा जाता है। एक हैरत अंगेज तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग हकीकत को देखने से पहले ही इसका अंदाजा लगा लेता है। दिमाग माजी के तजरिबात की बुनियाद पर ये पेशगोई करता है कि आगे क्या नजर आना चाहिए और अक्सर हमें वही दिखाता है जिसकी हमें तवक्को होती है। यूं बाज औकात हम हकीकत नहीं बल्कि अपनी तवक्कुआत को देख रहे होते हैं। ये तमाम तहकीकात इस बात की गवाही देती हैं कि इंसान जो कुछ देखता है वो महज आंख का मुशाहदा नहीं बल्कि दिमाग की ताबीर और कुदरत की हिकमत का हसीन इम्तजाज है। हम सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। तो जनाब, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि हमें अपनी जात पर काम करना है। छोटी छोटी आदात हैं और छोटे छोटे नुक्ते हैं जिन पर शायद कभी भी हमने नजर नहीं डाली। मिसाल के तौर पर हम अक्सर अपनी जुबान से गैर मुनासिब अल्फाज अदा करते हैं और वो इस तरह से हमारी आदत का हिस्सा बन जाते हैं कि हम खानदान में बैठे हुए या हम कभी कभार बहन बेटियों में बैठे हुए भी कुछ लफ्ज अपनी जुबान से बिना सोचे समझे अदा कर देते हैं। होता यूं है कि वो सहवन हमसे अदा हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम आम जिंदगी में उसको आदत की तरह अपना चुके होते हैं। अगर हम आज से गौर करना शुरू करें और उस एक लफ्ज को हम हाईलाइट कर लें और हम ये ठाने कि मैंने इसे जुबान से नहीं अदा करना, तब जाके इसकी अहमियत का पता चलेगा। और जब हम गिनेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि एक दिन में हम कितनी मर्तबा ऐसा गैर मुनासिब लफ्ज अपनी जुबान से अदा कर देते हैं। ना तो ये खुदा को पसंद है और जाहिरी बात है हमारे मुआशरे में भी ये नहीं होना चाहिए और खानदान में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से और भी दीगर आदत हैं। अगर हम एक एक आदत को लें और उस पर काम करना शुरू करें तो फिर मेरी ही तरह आप सब भी ये कहेंगे कि वाकई ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है अपने आप पर काबू पाना।
اور اپنی عادات کو بدلنا اور خود کو یعنی اپنی عادات کو، اپنی حرکات کو اور اپنے لفظوں کو آئینے میں دیکھنا اور خود اپنی درستی کرنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ تو 2026ویں سال میں ہم یہ کریں گے خدا کے فضل سے، ہم نکھریں گے، ہم بہتر ہوں گے، ہم معیاری ہوں گے۔ اگر ہم 50% ہیں تو ہم 70 یا 80% ہونے کی کوشش کریں گے۔ 70 یا 80% ہم بہتر ہیں، خدا کا شکر ہے، تو ہم 100% ہونے کی کوشش کریں گے اور خدا کو بھی ہمارا یہ عمل پسند آئے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں سلسلہ یوتھ ٹاک۔ سامعین، آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ پروگرام یوتھ ٹاک میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج یوتھ ٹاک میں ہم بات کریں گے اسلام دعا لینے کی اہمیت پر۔ یقیناً یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اور ہم بڑی آسانی سے اسے فالو بھی کر سکتے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے اسے اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں، ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر اس کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ پھر بھی فائقہ، میں آج کل دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کی اہمیت کو وہ جو ہے وہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان، ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سے وہ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن وہ بعض اوقات سلام دعا لینے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آج ہم اسی بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ گریٹنگز جو ہیں وہ کیوں ضروری ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو جب ہماری ملاقات کا آغاز گریٹنگ سے ہوتا ہے، سلام دعا سے ہوتا ہے، تو جب ہم سلام دعا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے یا کوئی غم و غصہ بھی ہوتا ہے تو دوسرا بندہ جب آ کے آپ سے سلام لے لیتا ہے تو ہمارا جو موڈ ہے وہ فریش ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے آ کے ہمیں خود بلایا ہے، ہمیں سلام لیا ہے، ہم سے سلام لیا ہے یا ہمیں ٹائم وش کیا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ بالکل، کیونکہ سلام کا مطلب ہے امن، سلام کا مطلب ہے برکت۔ جی، اور میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں تو دراصل ہم اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، امن بھیجتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سلام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تو محفوظ رہے، بلکہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ خدا تجھے عزت بھی دے، خدا تجھے دولت بھی دے، خدا تجھے برکت بھی دے، یعنی ہر اچھی چیز جو ہے دنیا جہان کی وہ سب تجھے دے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک لفظ میں یا ایک جملے میں ہم وہ دعا دوسرے شخص کو دے دیتے ہیں کہ تجھے خدا سبھی کچھ جو تجھے چاہیے جب چاہیے وہ تجھے دے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے سلام لینا۔ جی بالکل، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے کوئی چھوٹا ہے یا ہم سے کوئی بڑا ہے تو ہم اس کے لیے سلامتی چاہیں، تو نہ ہم اس کا انتظار کریں، بلکہ ہمیں چاہیے اگر ہم یہ اس ریچول کو اپنا لیں گے کہ ہم پہل کریں گے سلام کرنے میں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ لوگوں کی بھی عادت پڑے گی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ کسی کو ملتے ہیں، اس سے سلام دعا لیتے ہیں، تو بعض اوقات ہری میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ہم سلام لینا بھول جاتے ہیں، تو وہ دوسرا شخص خود جو ہے وہ پہل کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے کہ یہ بندہ تو ہر روز مجھے سلام کرتا ہے، میرے ساتھ سلام دعا لینا پسند کرتا ہے، لیکن آج اس نے نہیں لی، کوئی خیر تو ہو۔ پھر وہ آتا ہے، آپ سے سلام لیتا ہے، پھر آپ کا حال و احوال بھی پوچھتا ہے کہ خیریت ہے۔ سلام کے بعد وہ کہتا ہے بھائی جان خیریت ہے یا بہن خیریت ہے، آج آپ نے سلام دعا نہیں لی یا آپ جلدی میں ہیں یا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ تو میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے پوچھ سکوں۔ تو یہ کیا ہے، اس میں تعلقات کی پختگی آ جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے کہ یہ بڑا خوش اخلاق بندہ ہے، یہ سلام دعا لینے میں بڑا اچھا ہے۔ بالکل، سلام جب ہم کسی کے ساتھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے تعلقات کو شو کرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھے ٹرمز میں ہیں، جی اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ اور بعض اوقات جب ہم عادی ہوتے ہیں سلام لینے کے اور ہم کسی کے ساتھ سلام نہیں لیتے، ہمیں کوئی غصہ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی رنجش ہوتی ہے، ہم سلام نہیں لیتے، تو جو اچھا شخص ہے، جو ایک باضمیر اور خدا سے پیار کرنے والا شخص ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے اندر مضطرب ہوتا ہے، اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، پریشانی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، اور ہم جو ہے وہ دن کے آغاز میں ہی سلام لینا شروع کرتے ہیں اور پھر سارا دن جو ہے وہ ہمارا اچھا گزرتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے سلامتی کو ہم نے اس کے لیے مانگا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، اسکول میں جاب کرتے ہیں، تو جو بھی بندہ ہمیں ملتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو ایٹ لیسٹ اس سے سلام ضرور لیں،
اس طرح اگر ہم سلام لیں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ کسی پریشانی میں بیٹھا ہوتا ہے یا کام کر رہا ہوتا ہے، تو جب ہم اس سے سلام لیتے ہیں تو اس کی جو پریشانی ہے یا اس کا جو غم ہے، اس کا جو دکھ ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جس نے مجھے سلام کیا اور میرا حال چال پوچھا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کو اپنی پریشانی بھی بتاتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یا مجھے کوئی رستہ سمجھا دیں، یا میں کوئی جاب ڈھونڈ رہا ہوں میری مدد کر دیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آپ پہ ریلائی کرنے لگ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ ٹرسٹ کے لائق ہے، یہ بندہ اچھا ہے، اس کے ساتھ کچھ شیئرنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. بالکل، یہ ہمارے اچھے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے بالکل کہ ہمارا اخلاق جو ہے، ہماری جو اقدار ہیں، ہماری جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. اور مختلف مذاہب میں ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ سلام دعا لیں. جس طرح جو ہندوز ہیں وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمستے. اور جب ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ گریٹ کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہتے ہیں. اور سلام کہا جاتا ہے، مسیحیوں میں بھی ہے یہ. تو مختلف لوگ جو مختلف اقوام ہیں تقریباً سب میں یہ سلام کرنے کا جو ہے ایک بہت ہی ضروری اور بہت ہی بنیادی چیز ہے. سو بہت خوبصورت گفتگو آج بھی ہم نے کی سلام دعا لینے کے بارے میں، اور ہمارے سامعین نے بھی یقیناً اس پہ غور کیا ہوگا. اور یہ رویوں کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ ہماری ایک کاوش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے رویے جو ہیں وہ تبدیل ہوں. سو سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ خداوند آپ کو سلامتی بخشے اور آپ کو برکت دے. خدا حافظ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک، اور یقیناً آج کا پروگرام آپ سب کو پسند آیا. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق ہمارے سبھی لسنرز پر تیری برکت رہے، ان سب کے گھر بار پہ تیری برکت رہے، مال و اسباب پہ تیری برکت رہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دینا، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرمانا. ہم سب کی بھی اسی طرح سے حفاظت کرنا، ہمیں ہمیشہ اپنے کام کے لیے استعمال کرتے رہنا. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.